جی محسن شاہنواز رانجھا صاحب، پہلے تو آپ نیب سے تنگ نظر آ رہے تھے، اب تو حکومت کی اہم شخصیات نیب سے تنگ نظر آ رہی ہیں، اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد تو نیب سے بہت سے لوگ تنگ ہوں گے. تو کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ مل کر اس نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی لانے کے قابل نہیں ہے، یا ایک دفعہ پھر آپ اس وقت پچھتائیں گے جب چڑیاں مزید کھیت چگ جائیں گی؟ حامد صاحب، عمران خان اپنی ذات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے. اور ہونا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی ہوگا کہ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ادارے چلا رہے ہیں، جن کے قلم دانوں سے سمریاں آ رہی ہیں، جن کے سیکرٹریز وہ سمریاں تیار کر رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں، وہ سمریاں یہاں پر آ رہی ہیں، پرائمری رسپانسبلٹی تو ان کی ہوگی. ابھی بھی اگر آپ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی لائبلٹی شوگر سکیم میں جب انہوں نے پابندی اٹھائی ایکسپورٹ سے اوپر، اگر وہ لائبلٹی آپ نکالنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی 5-6 لوگوں کا ایک کلیکٹیو ڈیسیجن آتا ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب خود شامل ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ اسی طرف لے کے چلیں اور مس یوز آف اتھارٹی کا جو پرنسپل لے ڈاؤن کیا ہوا ہے پچھلی جتنا بھی جورس پروڈنس ہے اس کی روشنی میں، تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی تو یہ بن جاتی ہے کہ اگر آپ کے ملک میں چینی نہیں تھی، ضرورت سے زیادہ قلت ہو سکتی، تو آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی؟ بزدار صاحب تو بعد میں آئیں گے نا، وہ تو نیچے والے دوسرے نمبر پہ کھڑے. اسی طرح ان کے جتنے بھی وزراء ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنا بھگت لیا اور آگے والے بھگتیں گے. نہیں، یہ مس یوز آف اتھارٹی اور نیب کا جو میڈیم ہے کہ ایسا میڈیم ہے جس سے سیاسی وفاداریاں ماضی میں بھی چینج کرائی گئی ہیں اور مستقبل میں بھی چینج کرائے جانے کا خطرہ ہے. لیکن اگر یہ بات وزیر اعظم کو سمجھ آ جائے، وزیر اعظم کے کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، جن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیب اگر آج میں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کروں گا تو کل یہی نیب جو ہے میری پارٹی اور میرے خلاف بھی استعمال کی جائے گی. یعنی کہ کل کو اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ کرے انشاءاللہ، یا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، انشاءاللہ، یا خدا نہ زبان مبارک کرے. میں دونوں پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. دیکھیں ہمارا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیب کو استعمال کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نواز شریف صاحب نے پچھلے دور حکومت میں اس چیز کو بڑا ڈسکریج کیا، اور نیب کی آپ دیکھ لیں پرفارمنس، کتنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں. پیپلز پارٹی کے ہمارے دوستوں کے گلے آئے، شکوے آئے، لیکن کوئی اس طرح سے ہم نے ایک آن سلاٹ نہیں شروع کیا سیاستدانوں کے خلاف. میں نے خدا نہ خواستہ پتہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ پھر وہی ہوتا ہے جو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. جی، میں نے ایک لفظ یوز کیا، اگر آپ دیکھیں عامر صاحب، کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم یہ بھگت چکے ہیں اور آگے آنے والے بھگتیں گے. میں نے کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے سوچ. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم نے دیکھا، جو برے چیز سے ہم گزرے، ہمارے دشمن بھی نہ گزرے. سعید غنی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل تک صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا ہے، اب تو وہی بات جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. تو اب آپ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی چیخو پکار کو، یا آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ میرے صاحب، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی 2008 سے لے کر آج تک اپنے ایک ہی موقف پر قائم ہے کہ نیب کا قانون ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. باقی جماعتوں نے شاید بیچ میں دیکھا کہ اگر کسی اور کو رگڑا لگ رہا ہے تو وہ چپ ہو گئے، کبھی تعریف کرتے رہے، کبھی ڈیفینڈ کرتے رہے. ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ یا تو نیب چلے گی یا پھر یہ معیشت چلے گی، تو لوگوں نے اس وقت بھی، ہمارے علی محمد خان جیسے دوستوں نے بڑا اس پہ اعتراض اٹھایا ہوگا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت نے نیب کے اختیارات کم کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا، اسی حکومت نے. اور ہم یہی بات سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ نیب کی کارروائیوں کی بنا پر نہ آپ کا ملک چل سکتا ہے، نہ آپ کی نیب چل سکتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک ذہنی تسکین ضرور ملتی ہوگی کہ جی آدمی میرے خلاف بولتا ہے تو اس کو نیب نے رگڑا لگا دیا، بس اس حد تک جو ہے نیب کام کر رہی ہے. اور دوسرا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم لفظ سنتے ہیں نا، مس یوز آف اتھارٹی، اور اکثر کبھی آ جاتا ہے گیلانی صاحب نے یہ کر دیا، کبھی نواز شریف نے یہ کر دیا، تو کبھی کسی اور نے یہ کر دیا. اگر کبھی مس یوز آف اتھارٹی پر بیٹھ کے صحیح کام ہو گیا نا، تو سب سے بڑا جو آدمی پھنسے گا اس میں وہ چیئرمین نیب ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ایک ہے، اور اس کا جتنا مس یوز وہ کر رہا ہے، جس طرح سے وہ مس یوز ہو رہی ہے اتھارٹی، شاید ہی کوئی اور شخص کر رہا ہو. ایسا کبھی ہوگا علی محمد خان صاحب؟ پاکستان میں یہ وقت آئے گا کہ چیئرمین نیب جو ہے اس کا بھی کوئی احتساب کرے؟ ہم اس قوم کے
اور اپنی آنے والی نسل کے مجرم ہوں گے اگر ہم نے اپنی ذاتی مفادات کو بالاتاق نہ رکھ کے یہ نظام احتساب کا درست نہ کیا۔ جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو بعض باتیں آپ کے لیے کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، اقتدار میں آ کے جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں پھر اس پہ کھڑے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ تھا، جب اس سے وفا کرنے کی کوشش کی عوام نے ان کو دل سے لگا کے رکھا، جب نہیں کی تو پھر وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ پنجاب جو ان کا ایک طرح سے قلعہ تھا، ان کے میرا جو گاؤں ہے ہاتھیان، وہاں بھٹو صاحب آ کے انہوں نے اسپیچ کی تھی۔ اسی طرح تحریک انصاف 20-24 سال ہم نے ایک چیز اپنے ورکرز کو دی ہے، عوام میں ایک چیز بیچی ہے، وہ احتساب۔ اگر ہم احتساب پہ کمپرومائز خدا نخواستہ کریں گے، میں نے لفظ کیا خدا نخواستہ، ہم اپنی سیاسی قبر خود کھودیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جن پہ کیس ہوتے ہیں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جینوئن کوشش ہم لوگوں نے کتنی کی ہے یہ ایک سوال ہے۔ اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ 30-35 سال جن لوگوں نے اقتدار میں گزرے ہیں انہی سے سوال ہوگا نا، حامد میر سے تو سوال نہیں ہوگا، آپ تو سرکاری دفتر میں نہیں بیٹھے، تو جن سے سوال ہوتا ہے انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے اس احتساب کے نظام کو مضبوط کرنا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا ملزم حامد میر صاحب نہیں دیکھا جو اپنی گردن میں خود توق نہ لے۔ اچھا، اب میں آخر میں ایک ایسا معاملہ اٹھانے لگا ہوں جو میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ 2 سال پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور وزیر داخلہ تھے احسن اقبال صاحب، ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں جا کے ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں بہت سے اسٹوڈنٹس نے وزیر داخلہ کے ساتھ بات چیت کی، اور وزیر داخلہ سے سوال جواب کرنے والوں میں ایک نوجوان تھا، اس نے سوال کیا، اس کو اس کا جواب مل گیا۔ اور ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک تنظیم نے ایک بلوچستان میں عسکری کارروائی کی ذمہ داری قبول کی اور اس میں کہا کہ جی ہمارے یہ جو 2 عسکریت پسند ہیں یہ اس کارروائی میں مارے گئے ہیں، تو ان میں وہ ایک نوجوان بھی شامل تھا جو صرف 2 سال پہلے قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور وزیر داخلہ سے ایک سوال کر رہا تھا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج میں یہ سوال اٹھاؤں کہ یہ نوجوان جو ہے یہ عسکریت پسند کیسے بنا اور ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق کیسے قائم ہوا۔ اس نوجوان نے صرف 2 سال پہلے ہمارے پروگرام میں وزیر داخلہ سے کیا بات کی تھی، ذرا سنیں۔ ریکارڈک بھی تھا، سندک بھی تھا، صوبی میں گیس بھی نکلا، یہ سارے پروجیکٹس بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کا فیٹ چینج نہیں کر پائے۔ ہاؤ کین سی پیک کین چینج آور فیٹ؟ سیکنڈ، دوسری بات، ہر ایک گورنمنٹ آتی ہے دینے کے نام پہ کچھ نہ کچھ لے جاتی ہے، تو پھر ابھی میرا کویشچن ہے کہ تو ابھی کچھ ملے گا بھی کہ نہیں سی پیک سے؟ تھینک یو سر۔ دیکھیے، جو اس نوجوان نے بات کی یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ ماضی میں کوئی شبہ نہیں کہ بلوچستان کے ساتھ اسے نظر انداز کر کے بہت زیادتی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کا بہت یقینی اور ایک مصمم ویژن ہے کہ ہم ان تمام سیاسی شکایات کا ازالہ ترقی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو نوجوان ہے یہ جو سوال کر رہا تھا، اس سوال پہ جو اسٹوڈنٹس تالیاں بجا رہے تھے وہ سارے بلوچ نہیں تھے، ان کا تعلق پنجاب سے بھی تھا، خیبر پختونخوا سے بھی تھا، سندھ سے بھی تھا، کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے اس میں تمام پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ کیوں، یہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ عسکریت پسند کیسے بن گیا؟ اس سوال پہ ہمیں غور کرنا چاہیے راجہ صاحب۔ سر میں حامد صاحب ایک بات بڑی اہم ہے، پاکستان کا آج کا نوجوان پاکستان کا وہ نوجوان نہیں ہے جو آج سے 20 یا 25 سال پہلے تھا۔ پاکستان کا نوجوان آج سوچتا ہے، پاکستان کا نوجوان آج اپنے فیصلے اپنی عقل اور سمجھ کو لڑانے کے بعد کر رہا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف نہیں، لیکن اس نوجوان نے جو کیا، آپ اس نوجوان کی طرف آ جائیں، میں اس نوجوان نے جو کیا ہے میرے خیال سے کہ اس کو عسکریت کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں مجبور ہوا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات جو آج یہ حکومت 18ویں ترمیم پہ اور ان کے وزراء بات کرتے ہیں، تو پاکستان آزاد کیوں ہوا تھا؟ اگر آپ پاکستان آزاد ہونے کی بنیادی وجہ دیکھیں کہ یونٹس جو تھے وہ اپنی خود مختاری چاہ رہے تھے۔ قائد اعظم نے، مسلم لیگ نون نے اپنے کئی اجلاسوں میں یونٹس کو ان کی خود مختاری وسائل اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے لوگوں پہ خرچنے کی بات کی تھی، اور تب پاکستان اور یہ آزادی کی مہم چلی تھی۔ آج آپ انہی یونٹس میں لوگوں کو اگر ان کے چیزیں، ان کے وسائل، ان کے اختیارات، ان کو پہلا حق نہیں دیں گے اپنے اختیارات استعمال کرنے کا، اپنے وسائل استعمال کرنے کا،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں وزن پیدا ہو. اچھا علی محمد خان صاحب، میں آخر میں نے یہ سوال اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ جس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی کہ یہ شہداد بلوچ نامی جو اسٹوڈنٹ ہے، اس تنظیم نے خود کہا کہ یہ قائد اعظم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے. تو جو بھی ہے وہ تنظیم پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہی ہے، تو اس کی کارروائیاں جو ہیں اس کی تو ہم حمایت نہیں کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس تنظیم کو یہ ایندھن کیسے مل رہا ہے، یہ نوجوان جو ہیں یہ اس تنظیم کے ہاتھ کیسے قابو آتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے حمید میر صاحب، ہماری اپنی غلطیاں ہیں اور ہم نے اپنے گھر کے آگے کبھی سوچا نہیں. جو جس صوبے سے پاس ہوا اس نے ساری وزارتیں ادھر تقسیم کی، جو جس علاقے کا تھا وہ، یعنی کہ میں آج تک کوئی اس پہ برا ویسے نہ مانے یہ جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک میں چاہتا ہوں کہ ایسے وزرائے اعلیٰ آئیں جو صرف اپنے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ تک محدود نہ رہیں، وہ اپنے پورے صوبے پہ فوکس کریں. اور اسی طرح دیٹ گوز فار دا بگر پوسٹ اوپر بھی. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ 1.5 سال پہلے میرے پاس جو وزیر اعظم شکایت ونگ ہے اس کے سلسلے میں کوئٹہ گیا. کوئٹہ میں شکایتیں ادھر سے جو آئی تھیں تو میں مناسب سمجھا کہ وہ تو ہمارے لوگ شاید ادھر نہ آ سکیں کیونکہ دور ہے، مجھے جانا چاہیے. میں گیا، وہاں کمشنر آفس تھا، ڈپٹی کمشنر آفس میں ساری شکایتیں سنی. وہاں مسئلے یا حل ہوئے یا نہیں، لیکن انہوں نے میری اتنی ڈیسک تھمپنگ کی. ایک بلوچ وہاں تھے، انہوں نے کہا میں اس پہ خوش ہوں، ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام آباد سے کوئی ہمیں پوچھنے آ گیا، وزیر اعظم کا نمائندہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فوکس کریں، توجہ دیں، تو وہ جو غیر مملکت جو دشمنوں کے پیسوں پہ پلنے والے ادارے ہیں وہ ہمارے بچوں کو ریکروٹ نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، محسن شاہنواز رانجھا صاحب اور سعید غنی صاحب. اور یہ میں نے جو آخر میں کی بات کی ہے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں اس وقت کھیلتے ہیں جب آپ ان کو روزگار نہیں دیتے، آپ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیتے، تو وہ ان کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. اور یہ میں نے مثال آپ کے سامنے دی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا، شوق لگا کہ یہ شہداد بلوچ نامی جو نوجوان تھا 2 سال پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ ہمارے سامنے وزیر داخلہ سے سوال کر رہا تھا اور اس کے ساتھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے سوال کو اپریشیٹ کر رہے تھے.